آپ وار اگینسٹ ٹیررزم جو یوز آف فورس ہے یہ فیل ہو چکی ہے. یہ امریکہ بھی ریئلائز کرتا ہے اور آپ بھی اسے ریئلائز کرائیں کہ جب یہ فیل ہو چکا ہے تو اب آپ بھول جائیں کہ ہم اور کچھ کریں گے. ان کو کہہ دیں آپ امریکہ کو, انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اسی کو کہتے ہیں کہ انف از انف. جو بھی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچ گئے ہیں وہ انف از انف اور ہو گیا ہے, اور اب ڈو مور کی پالیسی آپ کی نہیں چلے گی کہ آپ ہمیں کہیں ڈو مور. کہے گا کون, اینی تھنگ مور کہے گا کون جگہ صاحب؟ ہم اپنی گراؤنڈ ریالٹیز پہ اس کا حل نکال کر اس مسئلے کو حل نہیں. اس کو کون کہے گا؟ اس کو حکومت کہے گی. حکومت کل اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قرارداد جو 14 نکالی ہے وہ کہاں گئی, کل وہ کیوں کولڈ سٹور کی نظر. کل صدر آصف علی زرداری کا بیان ہے کہ امریکہ کے سے تعلقات اچھے رکھے بغیر ہم خطے میں سیاست رہ ہی نہیں سکتے. آپ کو بتاؤں, یہ اگر کوئی کہے کہ ہم امریکہ سے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں, یہ بالکل بڑا غلط تاثر ہے. امریکہ کبھی آپ سے غلط تعلقات خراب نہیں کرے گا, کیونکہ امریکہ کے یہاں پر انٹرسٹ انوالو ہیں, ان کو آپ کی ضرورت ہے. آپ ان کو یہ مت کہیں کہ ہم نے آپ سے تعلقات خراب کرنے ہیں یا آپ سے لڑائی کرنی ہے. ان کو آپ یہ باور کرائیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے تباہی کے دانے پہ پہنچ چکے ہیں. آپ مہربانی کریں, آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ اور اس مسئلے کا حل جو ہم پروپوز کریں گے وہ بہترین حل ہوگا. ہمیں اندازہ ہے کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے, اور اس کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے, بہتر ہوں گے. ان کو آپ یہ باقاعدہ ایڈوائز دیں کہ جی یہ جو آپ نے افغانستان میں جو فوجیں ڈالی ہوئی ہیں, نیٹو اور امریکن فوجیں اور یہ سارے جو وہاں پر موجود ہیں, بنیادی وجہ آج اس مسئلے کی یہی ہے کہ جب تک وہ موجود ہوں گی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیونکہ وہاں پر جب تک یہ پڑے ہوئے ہیں, افغان قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ہیں تو فارن ٹروپس ہیں اور یہ ہمارے ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, لہٰذا وہ ایک اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور اس کی جو پھر فال آؤٹ ہے وہ ہمارے ملک میں ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا, امریکہ کے نمائندے میتھیو ہاؤ نے جو ریزائن کر کے امریکہ چلے گئے, انہوں نے یہ کہا کہ افغانی جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, آپ اس کو دہشت گردی کی جنگ کا نام دے رہے ہیں, تو اس صورتحال میں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے دیکھیں نا جی کہ انہی لوگوں کو انہوں نے ایز مجاہدین یوز کیا تھا روس کے خلاف. اس وقت یہ مجاہدین تھے, یہ کل کے مجاہدین آج کے دہشت گرد ہو گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے مفاد پورا کر کے جب ان کا نمبر آیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ حکومت نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, طالبان کی حکومت سخت ہوگی, انہوں نے کچھ غلطیاں بھی کی تھی, لیکن ان کے کچھ بہت اچھے پہلو بھی تھے. ان کی جو اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن وہ مثالی قرار دی جا رہی ہے کہ وہاں پر یہ صورت ہو گئی تھی کہ لوگ گھروں کو تالے بھی نہیں لگاتے تھے, اور رات کو جہاں دل چاہتا تھا وہ آپ آدھی رات کو نکل جائیں, کوئی سیکورٹی کا مسئلہ نہیں تھا. ہاں, اب یہ کہ انہوں نے جی عورتوں کی تعلیم بند کر دی یا اس پہ پابندی لگا دی, تو یہ چیزیں ایک انقلاب جب آتا ہے ایسی باتیں ضرور ہوتی ہیں, لیکن اس کو پھر اگر آپ وقت دیں تو وقت کے ساتھ ساتھ وہی ملک جو ہے ان کو جو پھر حاکم ہوتے ہیں اس ملک کے, ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ دنیا کے ساتھ چلنا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں یہ خود بخود جو ہیں ختم ہوتی ہیں, اور پھر وہی قوتیں اور وہی لوگ جو انقلاب لے کر آئے تھے وہ پھر اس ملک میں خوشحالی چاہتے ہیں, تعلیم چاہتے ہیں, اپنے لوگوں کو دنیا میں اپنے ملک کو اٹھانا چاہتے ہیں. تو وہ موقع دیے بغیر ان کو ہم نے ایک بند گلی میں لے آیا اور ان کے خلاف جو ایک جنگ شروع ہو گئی تو پھر انہوں نے ریئیکٹ کرنا تھا. اب اس کے در پردہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بے شمار ایکٹرز آ گئے ہیں, اس میں بین الاقوامی اور ریجنل اور نیشنل سب لیول پہ اپنے اپنے مفاد جن کے ہیں وہ گھسے ہوئے ہیں. تو جب یہ آپ ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لائیں گے اور جنون سٹیک ہولڈرز کو علیحدہ کر لیں گے تو یہ کرمنل ایلیمنٹ جو ہے یہ پھر اتنا نہیں ہے. اس کے لیے پھر آپ کا ایک پولیٹیکل ایجنٹ جو ہے اور اس کو سول آرمڈ فورسز جو اس کے ڈسپوزل پہ ہیں
وہ بھی قابو کر سکتی ہیں. لیکن آج جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں یہ پھر اس میں ہر قسم کی قوتیں شامل ہیں, اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا, اور یہ پھر آسان جنگ نہیں ہے. اس سے نکلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسی 14 نکاتی قرارداد کو آگے رکھ کر اس پہ جو سفارشات کمیٹی نے دی ہیں اس پہ عمل شروع کریں, آپ اس بحران سے نکل سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھا کہ اس وقت کیسی بھی جمہوری حکومت ہے ملک میں, پرویز مشرف کے خلاف آزاد عدلیہ نے فیصلہ دیا, حکمرانوں کو, سیاسی پارٹیوں کو موقع دیا کہ وہ آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت اس کا محاسبہ کریں. آج پرویز مشرف ملک سے باہر بیٹھ کر ہمارے حکمران کو گالیاں دے رہے ہیں. ہم سندھی میں کہتے ہیں کہ دریا جو اس سائڈ میں بیٹھ کر کے کوئی کسی کو گالیاں دے, لیکن ہمارے حکمران اس کی گالیوں کا جواب دینا تو کیا درکنار, لیکن وہ آرٹیکل 6 کے تحت جو قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے وہ کرنے کو تیار نہیں. -1 فارمولہ دیکھیں جی, میں نے اپنی جماعت کا موقف تو آپ کو بتا دیا ہے. اب اگر یہ ہوگا, دیکھیں یہ -1 فارمولے کی بات بھی نکلی تھی ان کی اپنی جماعت سے, کسی اور نے نہیں کہی, وہاں سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی. تو اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو وہ پھر ان کی اپنی جماعت کا کمال ہوگا. اس میں دیگر کم از کم اپوزیشن بلیو کرتی ہے کہ ہم نے ایک جمہوری قوت کو کسی صورت میں نہ کمزور کرنا ہے, نہ ہم نے جو صدر اس وقت منتخب ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرنی ہے. لیکن اگر اس کی اپنی جماعت کچھ کر رہی ہے, یا پھر جو عوامی اس وقت ایک پریشانی اور بحرانی کیفیت بنی ہوئی ہے عوام میں, اور مال اور جان کسی کی محفوظ نہیں ہے, تو اس سے یہ عین ممکن ہے کہ پھر ایک ایسا سٹیج بھی آ سکتا ہے کہ عوام آج کل اتنی اویئرنیس ماشاءاللہ کریٹ ہو چکی ہے, اور اس میں میڈیا کا بڑا کردار ہے, کہ عوام اب اگر سیاسی جماعتیں اور جمہوری قوتیں کوئی قدم نہیں اٹھائیں گی تو عوام ان سے 2 قدم آگے چلنے کے لیے بھی تیار ہے. لہذا اگر وہ صورتحال بن گئی تو پھر تو -1 ہو سکتا ہے, اور اس پہ پھر کون آتا ہے یہ بھی پھر عوام کے فیصلے جو ہیں وہ تو پھر عوام ہی کرے گی. تو اعتزاز صاحب کا میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اگر ان کو لایا جا رہا ہے تو یہ -1 فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں, میں سمجھتا ہوں. ناظرین, مسلم نواز جو سیکرٹری جنرل اقبال ظفر جگڑا صاحب نے ॻाल्हियूं ॿुधियूं. हाणे पंहिंजे मेज़बान फारूक तबसुम खे ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा. अल्लाह भाई.